بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ درود شریف ہدیہ کیسے کیا جاتا ہے، درود شریف احصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، اور درود پاک کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے اس کو کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو احصال ثواب، درود پاک احصال ثواب کرنے کا بڑا ہی آسان اور مختصر طریقہ بتاؤں گا، اور ساتھ احصال ثواب کرنے کے بینیفٹس بتاؤں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود پاک کو احصال ثواب کرنا نہایت آسان ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، یا 313 مرتبہ درود پاک پڑھا، یا صرف ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دل میں صرف یہ نیت کی کہ یا اللہ، یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا تحفہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درود پاک کے ثواب کا تحفہ عطا فرما، تو حضور کی مقدس بارگاہ میں آپ کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا جائے گا، اور پھر جن جن کو مزید آپ احصال ثواب کرنے کی نیت کریں گے ان تمام کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اگر دل میں بھی نیت کر لیں گے نا تو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے الفاظ بھی دہرا لیا جائیں۔ جو حضور کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے، اسے بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں، ہمارے درود پاک پڑھنے سے یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے درود پاک پڑھنے سے ہمارے حضور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ جب ہم نہیں تھے نا تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوگا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، درود پاک کے نذرانے کثرت سے پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سوئے، آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے شاذلی، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ میں آپ کے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کروں گا؟ آپ کے اذن سے آپ کے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم درود پاک پڑھ کر اس کا نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور خصوصی قرب خاص حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھا۔ حضور ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ تو جب آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے نا تو میرے حضور بڑے کریم ہیں، آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں، پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے آپ جو ہے احصال ثواب کر دیا کریں، یا پھر سونے سے پہلے آپ یا کسی نماز کے بعد آپ احصال ثواب کرنے کو معمول بنا لیں۔ یقین مانیے اتنی آپ کو برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضور کے امتیوں کو احصال کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اور جو احصال ثواب کرنے کو معمول بنا لیتا ہے پھر اسے کیا کیا فضل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عورت ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی،
عرض کی حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے وظیفہ بتایا، اور وظیفہ بتانے کے بعد کہا کہ تم درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جانا۔ تو اس خاتون نے ایسے ہی کیا، اس نے وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی کے جسے بڑی ناز و نعم سے پالا تھا، بڑی شفقتوں اور بڑی محبتوں کے ساتھ پالا تھا، بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے، گندک اور تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں ہاتھوں میں آچھی ہتکڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ صبح اٹھی تو بڑی پریشان تھی کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو فوراً ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور میں نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا ہے، حضور میں کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی بہت رنجیدہ ہوئے، اور پھر کہا کہ تم اپنی بیٹی کو ایصال ثواب کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرما دے، تم اپنی بیٹی کے لیے صدقہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرما دے۔ تو رات کو جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ ایک نورانی تخت ہے، اور نورانی تخت پر ایک لڑکی نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی ماں کی بیٹی ہوں کہ جو آپ کے پاس مجھے دیکھنے کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو تمہاری دوسری کیفیت بتائی تھی، اور بتایا تھا کہ تم عذاب قبر میں گرفتار ہو، لیکن میں تو تمہیں بڑی خوشحالی کے رنگ میں دیکھ رہا ہوں، تم پر اللہ کی یہ رحمتیں کیسے نازل ہوئی، تم پر اتنا کرم کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہم 70,000 مردے عذاب قبر میں گرفتار تھے کہ ایک سالے نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کا تحفہ ہم قبرستان والوں کو اصال کر دیا، ہم قبرستان والوں کو ثواب پہنچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درود پاک اتنا قبول ہوا، اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے ہم 70,000 مردوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول تصور کریں کہ درود پاک اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا عظیم اور بابرکت عمل ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس شخص نے درود پاک پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد قبرستان والوں کو بخش دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب تصور کریں کہ جو شخص روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں برسیں گی، اس پر کتنی کرم نوازیاں ہوں گی، اور جو وہ اپنے مرحومین کو احسان ثواب کرے گا تو ان کو کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی درود پاک کثرت سے پڑھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور روزانہ احسان ثواب کرنے کو اپنا معمول بنائیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔